نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے اور رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کے لیے 3 کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اگر رمضان المبارک میں ہم یہ 3 کام کر لیں گے تو اس سے امید واسق ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے۔ اب وہ 3 کام کون سے ہیں جن کو ہم اختیار کریں تو ہمارا یہ رمضان قیمتی بن جائے اور متقی کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیں عطا ہو جائیں اور اللہ رب العزت معصیت سے بھی ہمیں بچا لیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مشغول رہیں۔ برے کاموں کو، نافرمانی کے کاموں کو ہم چھوڑ دیں اور کسی اچھے کام میں اپنے اس وقت کو گزاریں۔ لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کریں، لوگوں کو کوئی اچھا پیغام دیں، غریبوں مسکینوں کے کام آئیں، بیواؤں کے کام آئیں، نیکی کے کاموں میں اپنے وقت کو گزاریں، خیر کے کاموں میں اپنے وقت کو گزاریں۔ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت میں گزار دیں۔ تو جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اللہ کے ذکر میں اپنے وقت کو گزاریں، اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزاریں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ کے نام کی مالا جپتے رہیں۔ جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ گناہ کے کام سے، نافرمانی کے کام سے بچے رہیں گے۔ تو سب سے پہلا طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ اور سب سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ یہ وقت نیکی کے کام میں گزار دیں۔ نیکی کے جہاں بہت سارے کام ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، ان میں سے ایک سب سے بڑھیا کام، سب سے اچھا کام اور سب سے اعلیٰ کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں وقت گزاریں۔ اپنا وقت متعین کر لیں کہ رمضان میں یہ وقت ہم نے قرآن پاک کی نظر کر دینا ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور جس وقت قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکیں تو ذکر کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ کے نام کی مالا جپتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اور جب اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو اللہ اپنے نام کی معرفت بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی ذات کی معرفت بھی عطا فرمائیں گے اور گناہ کے کاموں سے ہم بچے رہیں گے۔ اور دوسری بات علماء کرام نے یہ ارشاد فرمائی کہ خلق خدا سے یکسو ہو جائیں، خلق خدا سے تنہا ہو جائیں، بقدر ضرورت جو کام ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے وہ کریں، باقی وقت جو ہے وہ تنہائی میں گزاریں، وہ وقت ہم خلوت میں گزاریں، وہ وقت ہم علیحدگی میں گزاریں۔ سال کے 12 مہینے، 11 مہینے ہم نے باقی کام کر لیے، جتنے کام ہم نے نپٹانے تھے نپٹا لیے۔ اب اللہ نے 1 مہینہ جو ہمیں عطا فرما ہی دیا، ہماری کیا خوبی تھی، ہمارا کیا کمال تھا کہ اللہ رب العزت یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرماتے۔ کتنے ہی لوگ ایسے، کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب ایسے، جاننے والے ایسے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پتہ نہیں کہ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں آئندہ سال کسے نصیب ہوتی ہیں اور کسے نصیب نہیں ہوتی۔ تو 11 مہینے ہم نے بہت کام کر لیے، لوگوں سے بہت تعلقات بڑھا لیے اور لوگوں کے ساتھ بہت وقت گزار لیا۔ اب اس 1 مہینے کے لیے ہم یہ کریں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو یکسو کر لیں، تھوڑا سا علیحدگی اختیار کر لیں، تھوڑا سا ہم تنہائی میں آ جائیں اور بقدر ضرورت کسی سے جو تعلق ہے وہ رکھیں، اور باقی وقت جو ہے وہ بالکل تنہائی میں گزاریں، اللہ رب العزت کی یاد میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں اور اللہ کے کلام پاک کی تلاوت میں گزاریں، احادیث مبارکہ کو پڑھنے میں گزاریں، اللہ کا ذکر کرنے میں گزاریں، نیک کام کرنے میں گزاریں، اللہ اللہ کرنے میں گزاریں۔ تو جب ہم مخلوق خدا سے کٹ جائیں گے، اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے،
اور اس کو رہبانیت سے بالکل تعبیر نہ کیا جائے۔ خاص طور پہ وہ دین دشمن لوگ جنہیں موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ ایسے مواقع پہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ صوفی صاحب رہبانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ دینی تعلیمات کے منکر ہیں، وہ آخری عشرے میں جب اعتکاف کی بات بھی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف تو معاذ اللہ رہبانیت ہے، اور اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں رہبانیت اور چیز ہے، اور اللہ کی یاد کے لیے کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، اپنے آپ کو وقف کر لینا، اپنے آپ کو یکسو کر لینا، یہ علیحدہ چیز ہے، اس کا رہبانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو رہبانیت کے ساتھ تعبیر نہ کیا جائے۔ دنیا کے کام کرنے ہیں بقدر ضرورت کریں، اور باقی وقت اللہ کی یاد میں گزار دیں۔ جب ایسے کریں گے تو بھی اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچائیں گے، کہ جب گناہ کے مواقع ہی نہیں ملیں گے تو خود بخود ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو اس چیز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات علماء کرام نے، مشائخ عظام نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بھی بتلائی ہے کہ اپنے نفس کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہیں کہ گناہ کا کام نہ کر، گناہ کے قریب نہ جا، گناہ کی لذت وقتی ہے اور گناہ کا جو عذاب ہے وہ دائمی ہے۔ چند لمحوں کے مزے کے لیے، چند لمحوں کی راحت کے لیے، چند لمحوں کی خوشی کے لیے، چند لمحوں کے سکون کے لیے اپنی ساری زندگی کے اعمال کو برباد نہ کر دیں۔ اس کا ایک مراقبہ کرتے رہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں کہ یار میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے چغل خوری نہیں کرنی، یہ جتنے اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں میں نے ان کے قریب نہیں جانا۔ اے میری جان، اے میرے نفس، تو اس بات پہ راضی ہو جا، میں تجھے خوش کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور تجھے راضی نہیں کرنا، اور تیری یہ جو خوشی ہے، تیرا یہ جو مزہ ہے، تیرا یہ جو ایک سلسلہ ہے گناہ کے اندر مزے کا اور معصیت کے اندر لطف کا، اس کو میں نہیں اختیار کر سکتا۔ یہ چند لمحوں کی بات ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہو گئی، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو اگر اس بات کا مراقبہ کر لیا جائے، اس بات کو سوچ لیا جائے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ لی جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، وقتی فائدے کے لیے میں اللہ کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ فائدہ تو وہ ہے جس میں میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ ایسے راضی ہو جائیں کہ اللہ میری دنیا کو بھی سنوار دیں اور اللہ میری آخرت کو بھی سنوار دیں۔ تو میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اے نفس، اے میری جان، میں تجھے خوش نہیں کر سکتا۔ میں تجھے اس سے خوش کروں گا کہ تو ایسے اعمال کر کہ تجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جب میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو میرا اللہ مجھے دائمی خوشیاں اور دائمی راحتیں عطا فرمائے گا۔ میں اللہ کو ناراض کر کے تجھے نہیں خوش کر سکتا۔ تو اس چیز کا اگر مراقبہ کر لیا جائے اور یہ 3 کام اگر ہم اختیار کر لیں، سب سے پہلے یہ کہ اچھے کام میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، واعظ و نصیحت کرتے رہیں، درس و تدریس میں مشغول ہوں تو ہم گناہوں سے بچے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم خلق خدا سے یکسو ہو جائیں، تنہا ہو جائیں، سوائے اشد ضرورت کے کسی سے ملنا ملانا، تعلق، ان چیزوں کو ہم کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے نفس کو سمجھاتے رہیں اور وقتاً فوقتاً یہ سوچتے رہیں کہ گناہ کی ذرا سی لذت کے واسطے سے ہم اپنی صبح اور شام کی یہ جو ہماری مشقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے، ہم اس کو کیوں ضائع کریں؟ اللہ کو ہماری اس بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ رب العزت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہماری یہ تربیت کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے ایسے ہم اللہ کی نافرمانی کو بھی چھوڑ دیں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے، معصیت کو چھوڑ دیں گے،
تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہونے کا اعلان بھی فرما دیں گے، اور تقوی کی صفت بھی اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو ہمارا روزہ انشاءاللہ روزہ بنے گا، اور یہ روزہ ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔